اچھا عدنان صاحب، یہ بتائیے کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، ہم نے اس کے اوپر ایک پروگرام بھی کیا ہے ابھی ریسنٹ 2 سے 3 ایپیسوڈ پہلے. تو یہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، مطلب ماسا امینی سے شروع ہوا سلسلہ اور اس کے بعد جو ہے وہ اتنا ٹریگر کر گیا ہے کہ پورے ایران کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے وہ اتنا زیادہ یہ برڈن بنتا جا رہا ہے ایران کی گورنمنٹ کے لیے کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں ایران کے اندر جو ہے وہ بہت خراب سچویشن جو ہے وہ اس طرح کی نہ ہو جائے کہ یہ جو اس وقت جو لیڈرشپ ہے خامنہ ای اور سپریم لیڈرز جو ہیں ان کا، اور یہ جو اس وقت گورنمنٹ چل رہی ہے، یہ کوئی کایا پلٹ نہ ہو جائے یا پھر اس طرح کی کوئی سچویشن. آر یو تھنکنگ اباؤٹ دیٹ جو میں سوچ رہا ہوں؟ دیکھیں، ایران کے اندر آپ کو پتہ ہے ایران ایک ایسی کنٹری ہے جہاں پر جو یو ایس سے جو ہے بیسیکلی ان کے سامنے کھڑی ہوئی آ کے کہ ہم آپ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم اپنی ٹرمز کے ساتھ ڈیل کریں گے، جو آپ کہیں گے ہم ہر چیز وہ نہیں مانیں گے. تو یو ایس کا اور ویسٹ کا بیسکلی انٹرسٹ ہے کہ کسی طرح سے جو ایران جو ہے وہ ایسی پوزیشن میں آ جائے کہ وہ ہم سے بیسکلی جو ہم کہیں وہ کرے. تو میں جو سچویشن ایران کے اندر ہے، ظاہر ہے جو ہوا کسٹڈی کے اندر ان خاتون کے ساتھ، ظاہر ہے وہ کوئی چیز اچھی تو نہیں ہے اب، لیکن اور اس کے خلاف جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نیچرل ہوں 100%، لیکن ایسی پاسبلٹی بھی ہو سکتی ہے کہ اس میں کافی زیادہ انٹرفیئرنس بھی ہو. نہیں، سوری ٹو کٹ یو آف ہیئر. ہم نے جو ہے وہ کچھ فیکٹ فائنڈنگز اس کے اندر کی تھیں. اس کے اندر ایک تو یہ ایک بہت اہم چیز ہمیں جو ہے وہ ملی تھی. اس کے اندر یہ تھا کہ ایک ویڈیو جو ہے وہ ایران کی گورنمنٹ نے جاری کیا رائٹ آفٹر دی پروٹیسٹ جو اسٹارٹ ہوئے ماسا امینی کی ڈیتھ کے بعد. اس کے اندر یہ تھا کہ اس ویڈیو کے اندر ہم کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ فزیکل کسی طریقے سے بھی جو انٹیروگیشن کر رہی ہیں خاتون، وہ کسی طور سے بھی فزیکل جو ہے وہ ہوئی نہیں ہے ماسا امینی کے ساتھ. اور ماسا امینی بات کرتے کرتے اچانک سے جو ہے وہ انٹیروگیٹنگ آفیسر جو ہے وہ مڑے ہیں پیچھے. اس کے بعد جو ہے وہ ماسا گری ہے زمین پر اور ایسا لگا ہے کہ اسی وقت اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ خامنہ ای اور ایران کی گورنمنٹ جو ہے وہ بھی بار بار یہ اشارے دے رہی ہیں کہ سی آئی اے اور امریکہ کی جو انٹرفیرنس ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں مسلسل. جی نہیں، اب وہ آپ کی بات میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو جیسے آرگینکلی دیکھیں، جب بھی آپ کسی بھی قوم کو، کسی بھی نیشن کو یا کسی بھی کمیونٹی کو آپ بہت زیادہ سپریس کریں گے تو وہاں پہ ریزنٹمنٹ تو ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب بہت سے لوگوں کا جو خیال ہے کہ جب سے ریولیوشن آیا تھا ایران کے اندر، تو ایک کلاس آف پیپل تھی، ان کو ہمیشہ ایسا لگے کہ ہمیں جو ہے نا ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے. وہ کافی لوگ ایران سے بھاگے بھی ہیں اس ٹائم میں، اور ابھی بھی اس کے کچھ لوگ ہیں ایسے جو بہت زیادہ ریزینٹ کرتے ہیں کرنٹ گورنمنٹ کو. تو ایسا تو ہوتا ہے ہر جگہ، بالکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اور بات ہے کہ اس سچویشن نے ایک چیز کو ٹریگر کیا، لیکن اس چیز کو میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہسٹری کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف یہ کہوں کہ پاسبلٹی ہے کہ جو سی آئی اے ہے یا کوئی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی ہو سکتے ہیں، وہ لوگ اس چیز کو بیسکلی اور فیننگ کر رہے ہیں تاکہ یہ اور ایشو اٹھے اور ایران کی گورنمنٹ کو کسی طرح سے ڈیسٹیبلائز کریں. اس کو ہم ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے، ایسا ہوتا رہا ہے. انہوں نے ہر کنٹری میں یہ لوگ کرتے ہیں. چاہے وہ لبنان کی سچویشن ہے، سیریا کی، ہر جگہ انٹرفیئرنس کرتے ہیں اس طرح سے کہ لوگوں کو ایک آپ کو جب جو گورنمنٹ ان کو پسند نہیں ہوتی ہے اس کے خلاف جتنے بھی جو بھی ایجیٹیشن کروانی ہوتی ہے وہ کرواتے ہیں. اور ایران کے اندر خاص طور پہ ایک پروون کیس ہے جو انہوں نے خود ایک بیسکلی ریسنٹلی ڈی کلاسیفائی کرتے، اس میں بالکل کلیئرلی تھا کہ یو ایس نے جو تھا مصدق کے خلاف، جو حالانکہ مصدق نے الاؤ کیا تھا پروٹیسٹ، اس کی انٹیلیجنس ایجنسی نے کہا تھا کہ ہم اس کو کال کے طور سے کہا نہیں، لوگوں کا رائٹ ہے پروٹیسٹ کرنا، اس نے کرنے تھے، اور اس کو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا. یعنی کچھ سابوٹاج کیا اندر سے، اور اس بیس پہ جو نا وہ چیزیں آؤٹ آف ہینڈ نکلیں اور وہ ایونچولی مصدق ہٹ گیا اور پھر شاہ واپس آیا. تو ڈیفینیٹلی پاسبلٹی ہے کہ اس میں ایکسٹرنل پاورز انوالوڈ ہیں. ایران کے اندر اس وقت ریسنٹ ہم انٹرفیرنس دیکھ رہے ہیں امریکہ کی، اور اس کے علاوہ پھر کہہ سکتے ہیں کہ
جوش لابی جو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں انوالو وہاں پر ہے. اس سے پہلے بھی افغانستان کے اندر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ معاملات کے اندر بہت زیادہ اتنا زیادہ انٹرفیرنس شروع کر دی تھی 9/11 سے پہلے کی بھی اگر بات کی جائے تو افغانستان سے اور طالبان سے ہمیشہ جو ہے وہ امریکہ کو مسئلہ ہوتا رہا ہے. تو جو کنٹرول آف پاور کی ہم بات کر رہے ہیں بیسکلی, تو یہ کنٹرول آف پاور جو ہے وہ صرف کرنسی وارز کو جو ہمیں صرف سامنے سے نظر آتی ہے, تو اس کے علاوہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا پہ اپنا نظریہ بھی تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ سیکولر نظریہ ہے؟ بالکل. دیکھیں سیکولر صرف نظریہ نہیں ہے ان کی. دیکھیں سیکولرزم تو اس کی ڈیفینیشن یہ لوگ چینج کرتے رہتے ہیں نا کہ کیا چیز اس میں ہوتی ہے, کیا چیز نہیں ہوتی. جی ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ظاہر آپ کو دین سے سیکولرزم کی ایک اور ڈیفینیشن پہ اگر ہم جاتے ہیں تو اس کو اس کو اگر آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں جو ان کی آفیشیل ڈیفینیشن ہے, اس سے کسی کو تھریٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس میں یہ تھا کہ بھائی جو کوئی کر رہا ہے وہ جو میں جو سیکولرزم کہہ رہا ہوں, سوری ٹو کٹ یو آف, جی جو میں سیکولرزم کہہ رہا ہوں وہ یہ والا سیکولرزم ہے کہ اپنا نظریہ چاہے وہ کچھ بھی ہو, وہ سیکولرزم کا ورڈ استعمال کر کے, اور سیکولرزم کی جو چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے جس سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لائک وٹ یو ہیو سیڈ رائٹ ناؤ, تو اس کو کسی بھی شکل کے اندر کسی بھی طرح سے سیکولرزم کا نام دے کر اور وہ پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی جو آپ یہ کہہ لیں کہ ماڈرن ری تھنکنگ یا ان کی جو ماڈرن ویلیوز ہیں یا جو بھی اس کو جو نام لبرل تھنکنگ ہو گیا, جو بھی اس کی آپ اس کی ٹرم کوئی فریز آپ چوز کر لیں, تو وہ یہ ہے بالکل کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی ویلیوز جو ہیں آپ کے اوپر مسلط کریں. اور حالانکہ آپ کی اور ان کی ویلیوز آپ سے 50 سال پہلے آلموسٹ آئیڈینٹیکل ہوں ان چیزوں میں, لیکن اب وہ چینج ہو گئیں تو وہ چینج ہو گئیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایبسولوٹ ڈیموکریسی از اینارکی. تو وہی والی بات ہے کہ اب ان لوگوں کو لگتا ہے کہ کچھ ایشوز جس کو یہ سکنس پہلے کہتے تھے, اب وہ جو ہے اٹس نارمل پارٹ آف لائف اور آپ کر سکتے ہیں, اور ہم سب پہ وہ آئیڈیالوجی مسلط کرنا چاہ رہے ہیں بیسڈ آن اپنی ریسرچ یا اپنی تھیوریز whatever. تو وہ تو ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ اس طرح سے پروجیکٹ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے ہم تو ٹالرنس کی بات کر رہے ہیں, ہم یہ کریں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ آپ سے ایکسپیکٹ کریں کہ آپ جو ہے نا اپنی ویلیوز پہ کمپرومائز کریں, لیکن وہ ایٹ دا سیم ٹائم اپنی ویلیوز پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ہے جو وہ اپر ہینڈ رکھنا چاہتے ہیں آپ کے اوپر. ٹھیک ہے نا. ان کے لیے صرف وہی صحیح ہیں, آپ غلط ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کے جو خیالات ہیں یا آپ کی جو ویلیوز ہیں وہ بیکورڈس ہیں. ٹھیک ہے نا. بیکورڈس تھاٹ پروسیس ہے آپ لوگوں کا. آپ کو یہ دس از ہاؤ دے پورٹری دیم سیلف کہ وہ سب سے بہتر ہیں. ان کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بیسڈ آن سائنس, ریشنالٹی اور اوپن مائنڈیڈنس کے ساتھ ہوتی ہیں, لیکن آپ جو ہیں بالکل بیکورڈز ہیں. آپ کی کوئی سائنٹیفک اپروچ نہیں ہے. اور یہ جو پوری دنیا کو گلوبل ایک ولیج جو بنانے کی جو تیاری جو ہو رہی ہے, تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک کرنسی ہوگی, ایک دنیا ہوگی. سرحدوں کا کانسیپٹ بھی ختم ہونے جا رہا ہے آگے کر کے, کہ ہماری ہی صرف جو ہے وہ حکومت ہوگی اور پوری دنیا جو ہے وہ ہماری رعیہ ہوگی. اس کے اندر ایک چیز میں نے کچھ اس کے اوپر ریسرچ کی تھی, تو اس کے اندر یہ چیزیں, تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ اسی کانسیپٹ کا حصہ ہیں جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں. آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک گلوبل نیو آرڈر ان کا تھا, نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے یہ لوگ اس کو پروموٹ کرنا چاہ رہے تھے, اور کہ بس جس طرح سے چیزیں ہوتی رہیں وہ ڈفرینٹ تھی. اب اٹس ٹائم فار نیو ورلڈ آرڈر. لیکن جب کووڈ ہوا اور اس سے پہلے جب ٹرمپ کی جو حکومت تھی, اس وقت چیزیں تھوڑی سی بیک فٹ پہ آئیں, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ نے حالانکہ جو یو ایس ہے وہ ایک بہت ہی ڈومیننٹ پوزیشن پہ ہے. ہم نے کرنسی کی بات کی, اس کی ریزرو کرنسی ہے, تو ان کو کوئی اس طرح سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا. لیکن اس کے باوجود ٹرمپ نے جو ہے نا لمیٹیشنس کی, ریسٹرکشنس کی, ٹریڈ ریسٹرکشنس کی. حالانکہ یہ تو فری مارکیٹ میں تھیوریٹکلی فری مارکیٹ میں بلیو کرتے ہیں, کیپٹلزم میں بلیو کرتے ہیں, اور لیکن جب جہاں پر امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو یہ سب یہ سب ہوائی بات ہے. بالکل یہ صرف باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا 2008 کے اندر جب فائنینشیل کریش ہوا تھا, کیپٹلزم تو کہتا ہے نا کہ بھائی سروائیول آف دا فٹسٹ ہے. تو بھائی جو بینک آپ کے اندر سے ختم ہو گئے تھے, آپ یو شوڈ ہیو لیٹ دیم
گو یعنی بالکل ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے سپورٹ کیا ان کو, کہا کہ بھائی دے ور ٹو بگ ٹو فیل. یعنی آپ نے خود ایک پالیسی بنائی کیپٹلزم کی جو آپ دنیا کو پریچ کرتے ہیں کہ یعنی یہ سب سے آئیڈیل سسٹم ہے, اور اس کے بعد جو اس کی مین چیز ہے کہ بھائی سروائیول آف دا فٹسٹ, لیکن جب آپ کے اوپر وقت آیا آپ نے اس کے لیے وہ کر لیا کہ بھائی نہیں ایکسیپشنز تو ہوتے ہیں. مطلب وہی بات کہ ہم جو کہیں وہ صحیح ہے, وہی والی بات. ہاں یعنی اور جب ہم کہیں وہ صحیح ہے, یعنی ہاں یعنی وہ ہماری بات جب ہم کہیں وہ غلط بھی ہو سکتی ہے کبھی کبھی, لیکن جب ہم کہیں وہ صحیح ہے, جب ہم کہیں وہ غلط چینج کر سکتے ہیں, ہم چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن تو یہ ان لوگوں کے اس طرح کے آئیڈیلز ہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی جو ہے نا اسی طرح کے بن جائیں تاکہ آپ کسی چیز پہ بلیو ہی نہیں کریں. ٹھیک ہے نا, جب ہم اپنی ویلیوز کو کھو دیں گے ہمارے پاس رہے گا کیا, کچھ نہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ جو گلوبل ورلڈ آرڈر ہے یا جو بھی یہ آپ کے اوپر پش کرنا چاہتے ہیں اپنی پالیسیز, یہ بیسکلی آپ کو آپ کی ویلیوز سے دور کرنی ہے, آپ کی اپنی آئیڈینٹی سے آپ کو دور کیا جا رہا ہے, اور یہ سسٹمیٹکلی ہو رہا ہے. اس کو اچھے اچھے ورڈس کے ساتھ دے رہے جاتے ہیں, یعنی اٹریکٹیو اپیلنگ ورڈز ہوں گے, اٹریکٹیو اپیلنگ کہ بھائی ہاں اٹ میکس سینس, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جب آپ کسی چیز پہ بھی نہیں کھڑے ہوتے, پھر آپ سے جب آپ کسی ویلیوز پہ کھڑے نہیں, آپ کسی چیز پہ کھڑے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا, کبھی بھی آپ جو ہے نا وشی واشی ہو جاتے ہیں. انسان کو پتہ کب چلے گا کہ آپ کی اصل پہچان ختم ہے تو پھر انسان ختم ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ناظرین, سیر حاصل گفتگو جو ہے وہ ان تمام اہم اور سینسیٹیو ٹاپکس کے اوپر جاری ہے عدنان مرزا صاحب کے ساتھ. یہاں پر لے رہے ہیں ہم ایک بریک, اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. آپ نے نیکسٹ ایپیسوڈ ضرور دیکھنی ہے, کیونکہ یہ جو گفتگو ابھی ہوئی ہے اس کا خلاصہ ہوگا اس ایپیسوڈ کے اندر. انشاءاللہ تمام چیزوں کی کنکلوژن کی طرف ہم جائیں گے. ملاقات ہوتی ہے آپ سے نیکسٹ پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.